بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ لاہور میں امن و امان کی صورتحال ایک بار پھر خراب ہو گئی۔ آپریشن کے خلاف احتجاج شروع، راستے بند کر دیے گئے۔ مذہبی جماعت کے مارچ کو روکنے کے لیے پولیس آپریشن میں سعد رضوی کو گولی لگنے کی اطلاعات ہیں۔ اس آپریشن کے دوران درجنوں کارکنان کی شہادت اور زخمی ہونے کی بھی اطلاعات سامنے آ رہی ہیں۔ اطلاعات کے مطابق صوبہ پنجاب کے علاقے مریدکے میں تحریک لبیک کے احتجاجی مارچ کو روکنے کے لیے پولیس نے آپریشن کیا۔ یہ آپریشن 5 گھنٹے تک جاری رہا، جس کے بعد مارچ کے پڑاؤ کی جگہ مختلف مقامات پر لگنے والی آگ کو بجھایا جا رہا ہے، جبکہ آپریشن کے دوران مذہبی جماعت کے سربراہ سعد رضوی کو بھی گولی لگنے کی اطلاعات سوشل میڈیا اور پارٹی ترجمان کی طرف سے موصول ہو رہی ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ مظاہرین کو منتشر کرنے کی کارروائی کے دوران ایس ایچ او سمیت 2 پولیس اہلکار بھی جاں بحق ہوئے۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ آپریشن کلین اپ رات 2 بجے شروع کیا گیا، جو صبح 7 بجے مکمل ہو گیا، جس کے بعد اب جی ٹی روڈ کو کلیئر کروایا جا رہا ہے۔ آپریشن کے دوران جن مقامات پر آگ لگی تھی اسے بجھانے کا عمل جاری ہے۔ مختلف سرکاری ادارے جی ٹی روڈ کو کلیئر کروانے کے لیے کام کر رہے ہیں اور امید ہے کہ دوپہر تک مریدکے میں صورتحال نارمل ہو جائے گی، جبکہ معلوم ہوا کہ لاہور میں امن و امان کی صورتحال ایک بار پھر خراب ہو گئی ہے، جہاں مذہبی جماعت کی جانب سے آپریشن کے خلاف احتجاج کا سلسلہ ایک بار پھر بڑے پیمانے پر شروع کر دیا گیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں غزہ امن معاہدہ۔ فلسطینی قیدیوں کے بدلے پہلے مرحلے میں 7 اسرائیلی یرغمالی رہا ریڈ کراس کے سپرد۔ غزہ امن معاہدے کے تحت آج 20 اسرائیلی یرغمالیوں کے بدلے 1700 سے زائد فلسطینی قیدیوں کی رہائی کا عمل شروع ہو چکا ہے۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق بتایا جا رہا ہے کہ حماس اور اسرائیل کے درمیان یرغمالیوں اور قیدیوں کے تبادلے کے لیے ریڈ کراس کی گاڑیاں غزہ کے علاقے دیر البالہ پہنچ چکی ہیں۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق فلسطینی قیدی اسرائیلی جیلوں سے بسوں میں سوار ہو کر روانہ ہو گئے ہیں۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ ابتدائی طور پر 7 یرغمالی کو رہا کیا گیا ہے۔ رہائی پانے والے اسرائیلی یرغمالیوں کو ریڈ کراس کے سپرد کر دیا گیا ہے۔ حماس نے بھی 7 اسرائیلی یرغمالیوں کو ریڈ کراس کے سپرد کرنے کی تصدیق کر دی۔ عرب میڈیا کے مطابق معاہدے کے تحت 20 اسرائیلی یرغمالیوں کو رہا کیا جانا ہے۔ 20 اسرائیلی یرغمالیوں کے بدلے 1700 سے زائد فلسطینی قیدی رہا کیے جائیں گے۔ عرب میڈیا کی رپورٹس کے مطابق اسرائیل سے رہائی پانے والے فلسطینی قیدیوں کو جنوبی غزہ کے النصر ہسپتال میں لایا جائے گا۔ 1716 فلسطینی قیدی النصر ہسپتال پہنچائے جائیں گے۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق حماس کے مسلح ونگ القسام بریگیڈ نے 20 زندہ اسرائیلی یرغمالیوں کی فہرست جاری کر دی ہے، جبکہ خان یونس میں اسرائیلی یرغمالیوں کی رہائی کی تیاریاں بھی مکمل کر لی گئی ہیں اور عوام کی بڑی تعداد اسرائیل کی قید سے رہائی پانے والے قیدیوں کو خوش آمدید کہنے کے لیے جمع ہو چکی ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں غزہ امن منصوبے پر مصر میں سربراہی اجلاس آج ہوگا، اسرائیل کا شرکت سے انکار۔ غزہ امن منصوبے پر سربراہی اجلاس آج مصر کے شہر شرم الشیخ میں منعقد ہو رہا ہے، جس کی صدارت امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور مصری صدر عبد الفاتح السیسی مشترکہ طور پر کریں گے۔ وزیراعظم شہباز شریف پاکستانی وفد کے ہمراہ اجلاس میں شرکت کے لیے مصر پہنچ چکے ہیں۔ ذرائع کے مطابق امریکی اور مصری صدروں نے وزیراعظم کو اس اجلاس میں شرکت کی خصوصی دعوت دی تھی۔ برطانوی وزیراعظم کے سٹارمر بھی اجلاس میں شرکت کے لیے مصر پہنچ چکے ہیں، جبکہ ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان، اٹلی کے وزیراعظم، جرمن چانسلر اور فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون سمیت 20 سے زائد عالمی رہنما اجلاس میں شریک ہوں گے۔ تاہم اسرائیل نے اجلاس میں شرکت سے انکار کر دیا ہے، جبکہ فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس پہلے ہی اجلاس میں شرکت نہ کرنے کا اعلان کر چکی ہے۔ رپورٹس کے مطابق اجلاس میں غزہ امن معاہدے پر دستخط، امن منصوبے پر عمل درآمد اور خطے میں قیام امن کے لیے عالمی تعاون کو فروغ دینے پر غور کیا جائے گا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں نیتن یاہو کی ہٹ دھرمی برقرار، غزہ میں دوبارہ کارروائی کا عندیہ دے دیا۔ جنگ بندی کے باوجود اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے واضح کر دیا ہے کہ غزہ میں فوجی کارروائی بھی
ختم نہیں ہوئی۔ ان کے مطابق اسرائیل کو اب بھی بڑے سیکیورٹی چیلنجز کا سامنا ہے۔ قوم سے خطاب میں نتنیاہو کا کہنا تھا کہ ہمارے کچھ دشمن دوبارہ منظم ہو کر حملے کی تیاری کر رہے ہیں، لیکن ہم مکمل طور پر تیار ہیں۔ انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ اسرائیلی فوج نے جہاں بھی لڑائی کی وہاں کامیابی حاصل کی۔ انہوں نے مزید کہا کہ حالیہ کامیابیوں کے بعد اسرائیل کے لیے نئے مواقع پیدا ہوئے ہیں، اور اگر قوم متحد رہے تو وہ تمام چیلنجز پر قابو پا سکتی ہے۔ بین الاقوامی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ نتنیاہو کا یہ بیان جنگ بندی کے بعد امن عمل کے لیے ایک منفی اشارہ ہے، اور اس سے خطے میں کشیدگی دوبارہ بڑھنے کا خدشہ ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں غزہ جنگ بندی پر یرغمالیوں کی رہائی۔ آج سے اسرائیل حماس کا فوری ہتھیار ڈالنے سے انکار۔ اسرائیلی حکومت کے ترجمان کا کہنا ہے کہ یرغمالیوں کی رہائی پیر کی صبح شروع ہوگی۔ تل ابیب سے اسرائیلی حکومت کے ترجمان نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ توقع کرتے ہیں کہ تمام 20 یرغمالیوں کو ایک ساتھ رہا کر دیا جائے گا۔ زندہ یرغمالیوں کے بدلے 28 ہلاک یرغمالیوں کی لاشیں وصول کریں گے۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اسرائیلی مغویوں کو رہائی ملتے ہی فلسطینی قیدیوں کو رہا کر دیا جائے گا۔ حماس نے ہتھیاروں سے دستبردار ہونے سے انکار کر دیا۔ ترجمان حماس کا کہنا ہے کہ امن منصوبے کے پہلے مرحلے میں ہتھیار پھینکنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہتھیاروں سے دستبرداری دوسرے مرحلے میں زیر غور ہو سکتی ہے۔ حماس نے غزہ جنگ بندی معاہدے کے تحت 7 فلسطینی رہنماؤں کی رہائی پر اصرار کیا ہے۔ ان فلسطینی رہنماؤں میں مروان برغوثی، احمد سعادت، ابراہیم حمید اور عباس السید بھی شامل ہیں۔ اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی برقرار ہے۔ غزہ شہر سے ملبہ ہٹانے کا عمل بھی شروع کر دیا گیا ہے۔ غزہ جنگ بندی کے پہلے مرحلے میں امریکہ کے 200 فوجی اسرائیل پہنچ چکے ہیں۔ حماس کا کہنا ہے کہ غزہ میں موجود یرغمالیوں کی رہائی کا سلسلہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی سربراہی میں منعقد بین الاقوامی کانفرنس سے قبل شروع کر دیا جائے گا۔ غزہ حکام کے مطابق اقوام متحدہ کی تازہ فضائی تصاویر سے پتہ چلتا ہے کہ صرف غزہ شہر میں تقریباً 41,000 رہائشی یونٹس تباہ ہو چکے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں جنگ رکوانے میں ماہر ہوں، پاک افغان کشیدگی ختم کروانے کی کوشش کروں گا ڈونلڈ ٹرمپ۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جنگ کا سامنا ہے جسے حل کروانے کی کوشش کروں گا۔ مشرق وسطیٰ کے دورے پر روانگی سے قبل میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ غزہ میں جنگ ختم ہو چکی ہے اور غزہ کے لیے بورڈ آف پیس جلد قائم کیا جائے گا۔ غزہ میں جنگ بندی برقرار رہے گی۔ یرغمالیوں کی رہائی مقررہ وقت سے کچھ پہلے ممکن ہوگی۔ ان کا کہنا تھا کہ نتنیاہو نے اچھا کام کیا، قطر کو بھی کریڈٹ ملنا چاہیے۔ یوکرین جنگ ختم نہ ہوئی تو یوکرین کو ٹوماہاک میزائل بھی بھیج سکتا ہوں۔ انہوں نے کہا ہے کہ میں نے سنا ہے کہ اب پاکستان اور افغانستان کے درمیان جنگ چل رہی ہے، مجھے اسے واپس آ کر دیکھنا ہوگا۔ میں پھر ایک اور کوشش کروں گا کیونکہ میں جنگیں حل کروانے میں ماہر ہوں۔ پاکستان اور بھارت کی جنگ ٹیرف کی مدد سے روکی تھی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ مشرق وسطیٰ کے دورے میں پہلے اسرائیل جائیں گے، جہاں وہ پارلیمنٹ سے خطاب اور اسرائیلی حکام سے ملاقاتیں کریں۔ نیوز رپورٹ کے مطابق امریکی صدر اسرائیل کے بعد شرم الشیخ میں غزہ امن سمٹ میں شرکت کے لیے مصر جائیں گے۔ امن سمٹ میں حماس اسرائیل کے درمیان سیز فائر معاہدے کو حتمی شکل دی جائے گی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی۔ ویانا میں سب سے بڑی پرامن ریلی نکالی گئی۔ فلسطین کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے آسٹریلیا کے دارالحکومت ویانا میں سب سے بڑی پرامن ریلی نکالی گئی، جس میں 20,000 سے زائد افراد نے شرکت کی۔ فلسطین میں جنگ بندی کے بعد آسٹریلیا کے دارالحکومت ویانا میں فلسطینی عوام سے اظہار یکجہتی کے لیے ایک بڑی پرامن ریلی نکالی گئی۔ ریلی میں فلسطینیوں کے ساتھ ساتھ ترکی، آسٹریا، پاکستان اور دیگر اسلامی ممالک کے شہریوں کے علاوہ انسانی حقوق کی تنظیموں کے نمائندگان نے بھی بھرپور شرکت کی۔ ریلی ویانا کے وسطی علاقے کارپلاتس سے شروع ہوئی اور تقریباً 3 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرتے ہوئے آسٹریائی پارلیمنٹ کے سامنے سے گزرتی ہوئی صدر کے دفتر کے باہر اختتام پذیر ہوئی۔ مظاہرے میں بچوں، خواتین، نوجوانوں اور بزرگوں سمیت لگ بھگ 20,000 افراد نے شرکت کی۔ مظاہرین نے اسرائیلی جارحیت کے خلاف بینرز اٹھا رکھے تھے اور غزہ خالی کرو کے نعرے لگائے جا رہے تھے۔ شرکاء کے چہروں پر
جنگ بندی کی خوشی نمایاں تھی، جبکہ پولیس کی جانب سے سخت حفاظتی انتظامات بھی کیے گئے۔ ویانا میں ہونے والا مظاہرہ فلسطین کے ساتھ اظہار یکجہتی کے حوالے سے اب تک ہونے والا سب سے بڑا احتجاج قرار دیا جا رہا ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔